الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو آج نظام امامت اور پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے ہے. مختصر سی میں آپ کی خدمت میں گفتگو 15 منٹ کی پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سوال جواب کا ہم سیشن کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. قرآن کریم کی آیت ہے سورہ شورى آیت نمبر 9. ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فاللہ هو الولی. اس آیت کا آغاز یہ ہے کہ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ ان لوگوں نے یا تو ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے دیگروں کو سرپرست بنا لیا ہے، دیگر افراد کو اولیاء بنا لیا ہے. تو جان لو فاللہ یعنی معلوم ہونا چاہیے تمہیں اللہ هو الولی، کہ ہوا ضمیر یہاں پہ ضمیر فصل ہے غالباً، اور ضمیر فصل جو ہے وہ حصر کے معنی کا بھی فائدہ دیتی ہے. اللہ فاللہ هو الولی، فقط اور فقط ولی اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد ولایت کو سورہ نساء میں ذکر کیا گیا ہے. امام لانے والوں کو مخاطب کر کے قرآن نے ذکر کیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو اولی الامر ہے. ہم آیات کے اوپر بقیہ تبصرہ طویل نہیں کرتے کیونکہ جو دروس ولایت فقیہ کے عنوان سے ہمارے چل رہے ہیں اس میں آیات اور روایات ہی کے تناظر میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. یہاں پہ من باب مقدمہ قرآن کریم کی یہ 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ ولی فقط اللہ کی ذات ہے، لہذا ولایت کا نظام اللہ ہی کی جانب سے چلنا چاہیے. ادھر ہم ایک تھوڑا سا توقف کریں گے کلمہ ولی کے معنی پہ کہ یہ کلمہ واو لام چھوٹی یا سے مرکب ہے، اور ولا ولایا توالی ولایتن ولایتن مختلف مشتقات اس ایک کلمے سے نکلتے ہیں. اس کا اصل معنی جو مفردات راغب نے اپنے مفردات میں ذکر کیا ہے لغتاً ابھی ہماری بحث ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہی معنی بعینہ ہی آیت و روایت میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آیت و روایت میں اس معنی کے علاوہ کچھ اور ہم مراد لے لیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے جمع کرنا ضروری ہے. ہم دیکھیں تو صحیح ڈکشنری میں عوام الناس میں عرب لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد جو 2-3 صدیاں گزری ہیں یہ معاشرہ اس کلمے سے معنی کیا لیتا تھا، کیونکہ آج ہمارے ہاں مولا ولی کے معنی کو ایک الگ صورت دے دی گئی ہے. لہذا یہاں پہ پہلی چیز ہمارے سامنے یہ آئی کہ مولا یا ولی کا کیا معنی ہم درج کریں. مفردات راغب میں ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ان یحصل شیئان، 2 چیزیں حاصل ہوں، فصاعدا یا 2 سے زیادہ، حصولا اس طرح سے 2 چیزیں حاصل ہوں، لیس بینہما ما لیس منہما، کہ ان کے درمیان ایسی چیز نہ ہو کہ جو ان کے علاوہ ان کا غیر ہو. پھر یہ مکان کے اعتبار سے قرب کے لیے استعمال ہونے لگا. مکانی طور پہ جب آپ کسی شے کو قریب کرنا چاہتے ہیں یعنی مادی چیز کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ کلمہ استعمال ہونے لگا، اور یہاں سے پھر یہ کلمہ مملکت کے امور کو اپنے ہاتھ میں لینا ولایت کہلایا جانے لگا. لہٰذا ذکر کرتے ہیں کہ الولایہ واو کے نیچے اگر کسرہ ہو زیر ہو، ولایہ یعنی تولی الامر، امر کا اپنے ہاتھ میں تولیت لے لینا، حاصل کر لینا. اور والی یا مولا یا ولی وہ پھر اسی معنی میں ذکر ہونے لگا. اور یعنی خلاصہ کلام کہ ہم لغت کی بھی مزید بحث میں نہیں جاتے، اگرچہ ولا اور ولایہ میں فرق بعض نے ذکر کیا ہے اور پھر اس کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. نہج البلاغہ، روایات اہل بیت علیہ السلام، کتاب تاریخ کی آپ کوئی بھی اٹھا لیں، اس میں کلمہ ولی کا استعمال ہوتا ہے حکومت سے تعبیر کیا جائے. ولایت یعنی واو کے نیچے کسرہ، ولایت یعنی حکومت.
ولی یا والی یعنی حاکم، ولی یا والی اس سے مراد کیا ہے؟ حاکم۔ یہ ایک عمومی معنی ہے جو کتابوں میں موجود ہے۔ ابھی آپ کی خدمت میں لغت اور لغت کے بعد پھر اس کو ہم آیات اور روایات کے تناظر میں لے جائیں، اس عمیق بحث سے ہم اجتناب کریں گے تاکہ ہمارے پاس وہ معنی آ جائے کہ واضح طور پہ عربی ادبیات میں، روایات اہل بیت علیہ السلام میں، یعنی اس معاشرے میں یہ رائج کلمہ تھا۔ آج کے دور میں جیسے آپ پاکستان میں کہتے ہیں، جب ہم حکومت کہتے ہیں تو حکومت کا لفظ سنتے ساتھ ہمارے ذہن میں کیا آ جاتی ہے؟ گورنمنٹ، یعنی وہ افراد کے جو اس وقت اداروں کے اوپر کوئی پارٹی آ کے حاکم ہو گئی ہے۔ جب ہم حکمران کہتے ہیں تو فوراً ذہن میں کیا ہمارے آ جاتا ہے؟ وہ شخصیت کہ جو کسی ادارے کے اوپر بطور رئیس اور مدیر یا ہیڈ بن کے بیٹھ گئی ہے، یا وہ حکمران اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ماتحت سارے کے سارے ادارے کام کر رہے ہیں اور اس کا فیصلہ اور حکم چلتا ہے اور اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ لہٰذا جس طرح یہ دو کلمات، لفظ ہے حکومت، لفظ ہے حکمران، اب اس کا علم فقہ میں کوئی اور معنی ہو جائے گا حکم کے اعتبار سے۔ حکم اور ورود علم اصول فقہ میں ایک اور معنی رکھتا ہے، لیکن جب آپ معاشرے میں اس لفظ کو استعمال کریں گے تو گورنمنٹ مراد لیا جا رہا ہے۔ حکمران سے کہ جب آپ معنی میں آئیں گے، حکمران لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک خاص معنی آتا ہے کہ وہی جو لیڈر ہے، وہی جو الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے تاکہ وہ اداروں کے اوپر اپنی حکمرانی کر سکے۔ بالکل اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد خلفاء کے دور میں، بالخصوص امام علی علیہ السلام کے جو ہمارے پاس مکتوبات ہیں، خطبات ہیں، کلام ہیں، اس میں جب لفظ ولایت استعمال ہوتا تھا تو اس سے مراد حکومت ہوا کرتی تھی، کوئی اور یعنی فضائل اس سے مراد نہیں ہوا کرتے تھے۔ جیسے آج کے دور میں ولایت کہتے ہیں فوراً فضائل ذہن میں آ جاتے ہیں ہمارے۔ آپ عربی کلام اٹھا کے دیکھ لیں، ولایت جب بولا جاتا تھا تو کلمہ حکومت ذہن میں آتا تھا اس معاشرے میں، اور جب والی یا ولی بولا جاتا تھا تو ذہن میں کیا کلمہ فوراً لوگوں کے آ جاتا تھا؟ حکمران۔ اور اسی مناسبت سے ولی فقی کی اصطلاح کو وجود دیا گیا۔ ولی فقی یعنی فقی کی حکومت، نہ ولی فقی اس سے مراد جو تکوینی طور پہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے قرار دیے گئے ہیں وہ کسی غیر معصوم کی طرف نسبت دے دیں، ہرگز یہ مراد نہیں، جیسے بعض لوگوں نے یہ توہم پیدا کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے لغوی تعریف آ گئی۔ ہم 15 منٹ سے زیادہ نہیں جائیں گے۔ آپ نے ملاحظہ کیا آیات کو، لغوی چند معانی کو ملاحظہ کیا۔ آئیں اب ہم اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں احادیث کی طرف۔ احادیث کی طرف اگر ہم وارد ہوں تو میں نظام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند حدیثیں پڑھ دیتا ہوں۔ خطبہ فدق کے عنوان سے ہمارے پاس جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ایک کلام ہے کہ جو کتب میں وارد ہوا ہے، اور اس کلام کو قدیمی ترین کتابوں میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ سندی تحقیقات آپ کے سامنے ذکر نہیں کی جاتی کہ اس میں اگر کوئی اعتراض کے حوالے سے بات کر دی جائے، کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ اپنی بلاغت کے اعتبار سے، معارف کے اعتبار سے قرینہ واضح طور پہ مضبوط ہمارے پاس قرینہ بنتا ہے کہ یہ انہی کی لسان اطہر سے صادر ہوا ہے۔ اس خطبے میں، جسے خطبہ فدق کے عنوان سے اردو میں شرح کے ساتھ بھی کئی دفعہ چھاپا جا چکا ہے، آپ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، آپ کلمات کو دقت سے دیکھیں ان کے، وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے کہ ایمان لاؤ۔ کیوں ایمان لاؤ؟ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، تاکہ شرک سے تم پاک و پاکیزہ ہو جاؤ۔ ہر ایک نے اپنے فلسفے خود گھڑے میں ہیں۔ مثلا آج پوچھیں ایمان کیوں لاؤ؟ تاکہ آخرت آباد ہو جائے۔ ادھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایمان کا فلسفہ کیا بیان فرما رہی ہیں کہ ایمان اس لیے لاؤ تاکہ شرک سے پاک ہو جاؤ۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ شرک جب سب سے پہلے آتا ہے تو وہ نظاموں کی صورت میں ہی ہے، اطاعت کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، لہذا شرک سے پاک ہو جاؤ۔ والصلاۃ، اللہ نے صلاۃ نماز کیوں واجب قرار دی ہے، فرض قرار دی ہے؟ تنزیہاً لکم عن الکبر، تکبر سے تم لوگ پاک ہو جاؤ۔ والزکوٰۃ،
زکوٰۃ کیوں اللہ نے فرض قرار دی ہے؟ تزییداً فی الرزق، تاکہ رزق میں اضافہ ہو تمہارے. والصیام، روزے کیوں اللہ نے فرض قرار دیے؟ اثباتاً للاخلاص، تاکہ اللہ کے لیے خالص ہونے کو اپنے وجود میں ثابت کر دکھاؤ. والحج، حج کیوں واجب کیا فرض کیا؟ تشییداً للدین، دین کی تاکہ مدد ہو. والحق، اور حق کیوں، حق کا ہمیشہ ساتھ دینا کیوں لازم قرار دیا؟ تسکیناً للقلوب، تاکہ قلوب جو ہیں وہ پرسکون ہو جائیں، حق کے اوپر عمل کریں گے سکون پائیں گے. وَالتَّمْكِينَ لِلدِّينِ، اور دین آپ کے لیے قدرت مندی اختیار کر لیں گے، قادر ہو جائیں گے کہ دین کے اوپر عمل کر سکیں، اس لیے نگاہ حق کے اوپر ہم رکھیں. ایک روایت ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بعد میں تجزیہ تحلیل کریں گے، اور ہمارے سوال جواب کی نشستوں میں وہ حدیث آئے گی کہ امام علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل حق میں باطل تمہیں نظر آئے تو اس باطل کو ترک کر دو. اگر اہل حق کے اندر تمہیں باطل دکھائی دے تو تم اس باطل کو ترک کر دو. یعنی اہل حق میں ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز بالفاظ دیگر حوزہ علمیہ سے، علماء کی فہرست سے، یا عسکری جو تشیع کا گروہ حرم اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے اس سے کوئی ایسی صورت نظر آ جائے کہ جو درست نہیں تھی، اس میں جزوی طور پہ نقص نظر آ جائے، اسے ترک کر دو. اور اگر اہل باطل میں حق نظر آئے تو اس حق کو لے لو، اہل باطل کی تائید نہ کرو، اہل باطل کو نہ لو، اس میں جو حق تمہیں نظر آ رہا ہے وہ لے لو. لہذا شیعوں کو یہاں سے فریب نہیں کھانا چاہیے کہ کوئی خوشنما ایک نعرہ لگائے، شعار لگائے اور وہ شعار حق کے اوپر مشتمل ہو. خوارج نے بھی یہ کام کیا تھا، الحکم للہ یا ان الحکم الا للہ، انہوں نے نعرہ لگایا کہ حکومت فقط اللہ کے لیے. امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ بے شک یہ بات حق ہے لیکن مراد اس سے باطل لی جا رہی ہے، مراد باطل لی جا رہی ہے. اور یہ کیسی مراد ہے کہ آپ کہیں کہ کسی کو کہیں کہ ہم آپ کے لیے مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن اس مرد آباد سے میری مراد مخالفت نہیں ہے، اس سے میری مراد دشمنی نہیں ہے، اس سے میری مراد تیسرا معنی ہے کہ میں غلامی سے باہر آنا چاہتا ہوں. یہ ایک عجیب طرح کا نعرہ ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں مرد آباد امریکہ تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں کہ میں امریکہ سے دشمنی کر رہا ہوں، میں امریکہ کی مخالفت کر رہا ہوں اور اس کی دیگر لوازمات. لیکن ممکن ہے کوئی یہ نعرہ لگائے کہ میں بھی امریکہ مرد آباد کہتا ہوں لیکن میری مراد امریکہ سے دشمنی کرنا نہیں ہے، میں اس سے دوستی کروں گا. میری مراد امریکہ کی مخالفت کرنا نہیں ہے، میں امریکہ کی تائید کروں گا. میری مراد یہ ہے کہ جب ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہوں تو آمنے سامنے ایک دوسرے سے مساوی گفتگو کریں، اونچ نیچ اپنی ختم کرو. ہماری تو فقط یہ مراد نہیں ہے، ہماری تو اس سے ڈائریکٹ دشمنی مراد ہے. ایسا دھوکہ نہیں ہمیں اس طرح کھانا چاہیے. لہذا یہاں پہ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ہماری اطاعت ملت کا نظام ہے. یعنی اطاعت کس کی کرنی چاہیے، کس کی بات ماننی چاہیے، کس کے پیچھے چلنی چاہیے، یہ ملت کا نظام کے طور پہ بتایا. ملت کا، مسلمانوں کا نظام کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، یہ نظام ہے ملت کے لیے. یعنی کیا مطلب؟ تعلیم میں اطاعت کرنی ہے اہل بیت کی کریں، عسکری امور میں اطاعت کرنی ہے اہل بیت کی کریں، سماجی مسائل حل کرنے ہیں اہل بیت کی اطاعت کریں، اقتصادی مسائل حل کرنے ہیں کیونکہ نظام ہی اہل بیت ہے اس جگہ پہ. پھر فرمایا وَإِمَامَتَنَا لَمًّا لِلْفُرْقَةِ وَجِهَادًا عِزًّا لِلْإِسْلام، کہ وقت ہمارے پاس قلیل ہے، ہم دیگر چند احادیث کو دیکھتے ہیں. کہ غرر الحکم و درر الکلم آمدی کی کتاب ہے، نہج البلاغہ کے تقریباً 100 سال بعد لکھی گئی، امام علی علیہ السلام کے چھوٹے کلمات کے اوپر مشتمل ہے. نہج البلاغہ تو امام کے خطبات بھی ہیں، طویل خطبات، چھوٹے خطبات سب ہیں جو انہوں نے اپنے دوش پہ جمع کیے. وَإِلَّا کلام بہت زیادہ تھا امام علی علیہ السلام کا، انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق، ذوق ادبی کے تحت چناؤ کیا سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے. اسی طرح سے مکتوبات امام کے ہیں، طویل قصیر دونوں ہیں، اور پھر آخر میں حکمات قصار ہیں. لیکن یہ غرر الحکم جو کتاب ہے اس میں فقط چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں امام علی علیہ السلام کی، اور یہ بھی قدیمی کتاب ہے. اس میں ایک جملہ ہے الامامۃ نظام الامہ، امامت کیا ہے؟ امت کا نظام ہے. امام علی علیہ السلام کی اس جملے کی جو نسبت دی گئی امام علی علیہ السلام کی طرف، اس میں
امت کا نظام کیا ہے، امامت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ نے دوسری روایت سنی۔ تیسری روایت الکافی کی ہے، امام رضا علیہ السلام اپنے دور امامت میں جب خراسان ایران منتقل ہوئے تو مرو تشریف لے گئے۔ مرو غالباً آج کے دور میں تاجکستان میں بنتا ہے۔ چند دن یا چند ہفتے یا 1-1.5 ہفتہ امام رضا علیہ السلام ادھر ٹھہرے۔ وہاں پہ ایک حدیث ارشاد فرمائی، تفصیلی حدیث ہے، الکافی جیسی قدیمی کتاب میں بھی آیا ہے جو غیبت صغریٰ میں لکھی گئی، اور عیون اخبار رضا میں بھی یہ روایت آئی ہے جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ اس روایت میں امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ان الامامت، صرف ایک ٹکڑا، وإلا یہ تفصیلی امامت کے بارے میں اجتماعی امور کے اعتبار سے شاید اس سے خوبصورت اور جامع ترین روایت ہمارے پاس ہو جو امام رضا علیہ السلام سے ہے۔ دیکھیں آپ ائمہ علیہ السلام کا نظریہ دیکھیں کیا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نظریہ نظام للملہ، امام علی علیہ السلام کا نظریہ غرر الحکم کے ذیل میں نظام الامامہ نظام الامہ، امت کا نظام ہے امامت۔ اور اب امام رضا علیہ السلام کے کلام کو آپ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ ان الامامۃ زمام الدین، پورے دین کی زمام لینے کے مترادف ہے، یعنی دین کے آپ نے اس کی قیادت لے لی۔ اسی لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی سیاسی حاکم کی حمایت کرتا ہوں تو میرا دین متاثر نہیں ہوگا، ہوگا اس کا دین متاثر، وہ مانے نہ مانے۔ اس لیے اس کے دل کے اندر اگر محبتیں اجاگر ہوں گی اس سے دین متاثر ہوگا، کیونکہ ان الامامۃ، امامت یعنی حکمرانی پوری کی پوری ریاست کی، زمام الدین والنظام المسلمین، اس کلمے پہ غور کریں، نظام المسلمین، ایک جگہ کا نظام الامہ، ایک جگہ کا نظام للملہ، اور ادھر کیا کہا جا رہا ہے، نظام المسلمین وصلاح الدنیا، اور دنیا کے تمام امور کی درستگی اور اصلاح کس کے اوپر اللہ نے رکھ دی ہے، اسی امامت میں۔ وعز المؤمنین، مومنین کی عزت امامت میں ہے۔ ان الامامۃ اس الاسلام النامی، یہ نشوونما پانے والا بلند اسلام، اس کی کل بنیاد کیا ہے، جڑ کیا ہے، ریشہ کیا ہے، امامت۔ وفرعہ السامی بالامام، اور امام کے ذریعے سے پھر اس کی بلند و بالا فرع جو ہے وہ پھر آگے نکلتی ہے، یا آگے اس کے پھر فرع والسام بالامام تمام الصلاۃ، وہ فروعات کیا ہیں جو امامت کے دوش پہ نکلیں گی۔ امامت بتائے گی کہ نماز کب تام ہوتی ہے، امامت بتائے گی کہ زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، روزہ کیسے ہے، حج کیسے ہے، کہاں پہ مال تقسیم کیا جائے، کیسے قانون کو نافذ کیا جائے، کیسے عدالت کو نافذ کیا جائے۔ تو یہ ہمارے پاس مختصر سی ایک گفتگو تھی کہ جو آپ نے ملاحظہ کی۔ اس ضمن میں آئے ہم سوال جواب کی نشست کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں آپ آج کا جو ٹاپک ہے چونکہ وہ امامت کے اعتبار سے ہے، اور اس حوالے سے کہ آیا پاکستان میں نظام امامت آ سکتا ہے یا نہیں، آپ اس کو سوال جواب کی صورت میں ملاحظہ کریں گے۔ اگر کسی